अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अबूज़र मंजोठा और आप देख रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी कैफ़े पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के एक ऐलान के मुताबिक सदर अशरफ गनी के हुक्म पर पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर नजीबुल्लाह अली खेल समेत तमाम सफ़ारती अमले को वापस बुला लिया गया। अफ़गान सदर अशरफ गनी ने सफ़ारती अमले को पाकिस्तान से वापस बुलाने का फ़ैसला अफ़गान सफ़ीर की बेटी के इस्लामाबाद में मुबैना अगवा और तशद्दुद के वाक़े की रोशनी में किया। ये कहानी क्या है, मैं आपको तफ़सील से बताऊंगा, जिसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या मामला है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा पर शकूक का इजहार किया। पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल को एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए शेख रशीद ने बताया, एक लड़की घर से पैदल निकलती है, खड्डा मार्केट इस्लामाबाद से टैक्सी लेती है, हम कहते हैं हमारे पास फुटेज मौजूद है, वो रावलपिंडी जाती है और रावलपिंडी से दामन कोह आती है और दामन कोह से तीसरी टैक्सी लेती है। हमारे पास सारी टैक्सी ड्राइवर के राब्ता हैं और उनके साथ हम पहले ही बातें कर चुके हैं। वज़ीर दाखिला ने इससे पहले एक बयान में कहा था कि इब्तदाई तहकीक और सीसीटीवी कैमरों की मदद से पता चला है कि वो रावलपिंडी के एक शॉपिंग मॉल गई थी और उन्हें वहां से इस्लामाबाद के सियाहती मकाम दामन को छोड़ा गया। इस वाक़े पर पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए अपने बयान में अफ़गान सफ़ीर की बेटी का कहना है कि टैक्सी में साथ बैठे एक शख्स ने उन्हें मारा पीटा, जिसके बाद वो खौफज़दा होकर बेहोश हो गईं। ताहम उन्होंने बयान में रावलपिंडी या इस्लामाबाद में किसी मकाम का जिक्र नहीं किया। इब्तदाई तौर पर वाक़े को इस्लामाबाद तक ही महदूद समझा जा रहा है। इतवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेख रशीद का कहना था कि सफ़ीर की बेटी ने 3 टैक्सियों में सफ़र किया और तीनों के ड्राइवरों के बयान रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान इस वाक़े का नोटिस ले चुके हैं। वज़ीर दाखिला, पुलिस और मुतल्लिका इदारों को वाक़ये की अवलीन तरजीह के तौर पर तहकीकात करने के मुताबिक और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर चुके हैं। शेख रशीद अहमद ने बताया कि नजीबुल्लाह अली खेल की बेटी की दरख्वास्त पर वफाकी दारुल हुकूमत की पुलिस ने ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ात 365, 354, 506 और 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें नामालूम मुल्ज़मान पर अगवाए खातून पर तशद्दुद और धमकी आमेज़ रवैये की तहकीकात जारी है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक हमारी फुटेज उन्हें सेक्टर G7 की खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाते दिखा रही है। उन्हें रावलपिंडी में एक शॉपिंग मॉल के बाहर टैक्सी ने उतारा, उसकी फुटेज भी मौजूद है। बाद में इस्लामाबाद के दामन कोह में तीसरी टैक्सी ने उतारा। वो कहते हैं कि हमें अब बस ये पता लगाना है कि वो रावलपिंडी में दामन कोह कैसे पहुंची। हालांकि वो F6 से घर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने F9 पार्क जाने को अहमियत दी। जैसे जैसे वो हमसे ताउन कर रहे हैं, केस की कड़ियाँ खुल रही हैं, लेकिन हमारी फुटेज में उनका खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाना और वहाँ शॉपिंग मॉल पर उतरना हमारी तहकीकात में ये भी शामिल है। मसला सिर्फ ये है कि हम तहकीकात कर रहे हैं कि ये रावलपिंडी से दामन को कैसे आए। उनका मज़ीद कहना था कि हुकाम के पास तमाम फुटेज मौजूद है, बस पिंडी से दामन कोह जाने की फुटेज मौजूद नहीं है। शेख रशीद के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत के पिम्स हस्पताल में उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया है। इस सिलसिले में अफ़गान सफ़ीर की बेटी ने इस्लामाबाद के एक प्राइवेट हस्पताल से अपना मेडिकल चेकअप करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, जिसके बाद उनका पिम्स से मेडिकल चेकअप करवाया गया। इंडियन अखबार, इंडियन मीडिया, इंडियन सोशल मीडिया ने इस पर बड़ा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा किया और एक खातून जिसके मुंह पर ज़ख्म थे
اور بلڈ تھا اس کی تصاویر وائرل کر کے افغانستان کی اس بیٹی سے منسوب کر دی، جس کے بعد افغانستان کے سفیر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اپنی بیٹی کی اوریجنل تصاویر شیئر کی۔ پاکستان کی عوام کی رائے جب اس واقعے کے حوالے سے لی گئی، ان کا رد عمل بڑا شدید تھا۔ پاکستان کے لوگوں کے مطابق بیٹیاں اور مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ پاکستان کے لوگوں کا مزید کہنا ہے کہ اس معاملے کو افغانستان کے سفیر کے پاکستان کی سرزمین چھوڑنے سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ اگر کچھ معاملہ ہوا ہے تو کون لوگ ملوث ہیں، اور ان سب کو کٹہرے کے پیچھے لانا ہوگا، اور اگر کوئی معاملہ نہیں ہوا تو بھی سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ افغان سفیر نجیب اللہ کی بیٹی نے پولیس کو جاری کردہ اپنے بیان میں کہا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے تحفہ لینے گئی تھی، گھر سے تنہا پیدل گئی تھیں۔ ایک ٹیکسی والے نے کہا کہ اسے دکان کا پتہ ہے اور وہ مجھے لے جا سکتا ہے۔ میں رضامند ہو گئی۔ تحفہ خریدنے کے بعد میں واپسی کے لیے ٹیکسی ڈھونڈ رہی تھی۔ ایک ٹیکسی میرے سامنے رکی، میں اس میں بیٹھ گئی۔ قریباً 5 منٹ چلنے کے بعد یہ ٹیکسی رکی اور ایک مزید شخص کو بٹھا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی جانب سے شکایت کرنے پر اس شخص نے ان پر تشدد کیا اور ان کے والد کا ذکر کرتے ہوئے انہیں دھمکیاں دی۔ میں اتنی ڈر گئی تھی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ انہوں نے مزید اپنے بیان میں کہا کہ ان کی آنکھ جب کھلی تو وہ گندگی کے ڈھیر میں لیٹی ہوئی تھیں، مگر وہ سڑک دیکھ سکتی تھی۔ گھر پر ملازمین تھے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے ایسی حالت میں دیکھیں، تو میں نے ایک ٹیکسی سے کہا کہ مجھے F9 پارک لے جائے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ F9 پارک سے میں نے اپنے والد کے ایک ساتھی کو بلایا اور مجھے لے کر گھر گئے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستان میں افغانستان کے سفیر کی بیٹی کو کئی گھنٹے تک اغوا کیا گیا اور نامعلوم افراد نے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ اغوا کاروں کی قید سے رہا ہونے کے بعد وہ ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ وزارت خارجہ اس گھناؤنے اقدام کی شدید مذمت کرتا ہے اور پاکستان میں سفارتی عملے اور ان کے اہل خانہ اور افغان سیاسی اور کونسلر کے عملے کے ممبروں کی حفاظت اور سلامتی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ بیان میں پاکستان حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بین الاقوامی معاہدوں اور کنونشنوں کے مطابق افغان سفارت خانے اور قونصل خانے کے مکمل حفاظت کے ساتھ ساتھ سفارتی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اسلام آباد پولیس کے ترجمان کے مطابق اعلیٰ افسران نے افغان سفیر اور ان کی بیٹی سے رابطہ کیا ہے اور انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے۔ اس واقعے کی تحقیقاتی ٹیم میں شامل پولیس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر BBC اردو کو بتایا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا بیان تو ریکارڈ کر لیا گیا ہے، تاہم ان کے بیان اور جو واقعہ ہوا ہے اس کے کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کی تحقیقات کی جا رہی ہے، اور تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ اغوا کے بعد جب افغان سفیر کی بیٹی کو ہوش آیا وہ اس وقت F7 میں تھیں، تو پھر وہاں سے ٹیکسی کروا کے F9 پارک میں کیوں گئیں جبکہ ان کی رہائش گاہ سیکٹر F7 میں ہے۔ پولیس ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقاتی ٹیم اس ٹیشو پیپر میں لپٹے 50 روپے کے نوٹ پر بھی تفتیش کر رہی ہے جو افغان سفیر کی بیٹی کے دوپٹے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، جس پر یہ تحریر تھی کہ اگلی باری تمہاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس نے افغان سفیر کی بیٹی کے زیر استعمال موبائل فون کا ڈیٹا بھی حاصل کر لیا ہے۔ جب بھی یہ موبائل فون آن ہوگا اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے گی جو ملزمان کی گرفتاری میں معاون ثابت ہوگی۔ پولیس اہلکار کے مطابق بلو ایریا میں جس جگہ کا وقوع بتایا جا رہا ہے وہاں پر لگے CCTV کیمروں کا ریکارڈ حاصل کر لیا گیا ہے اور اس کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ اہلکار کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جن سفارتکاروں کو کہا گیا تھا کہ شہر میں کہیں جانے سے پہلے مقامی پولیس کو مطلع کیا جائے تو اس میں افغان سفارت خانے کا عملہ بھی شامل ہے،
اور ان کی سیکیورٹی کا مناسب بندوبست بھی کیا جا رہا ہے۔ اہلکار کے مطابق ایسے حالات میں جہاں افغانستان میں طالبان مختلف علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں تو سفیر کی بیٹی کا اکیلے باہر نکلنا اور پھر گھر جانے کے لیے ٹیکسی لینا تشویشناک امر ہے۔ اہلکار کے مطابق پولیس کو جو معلومات ملی ہیں وہ واقعہ جمعے کے روز دن 1:30 بجے کا ہے، جبکہ ریکارڈ کے مطابق میڈیکل کروانے کے لیے وہ رات 9 بجے کے بعد پیمز ہسپتال پہنچی ہیں۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ افغان سفیر کی بیٹی اس سے پہلے F8 میں واقع ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بھی گئی تھی، لیکن انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ جمعہ کو ازبکستان کے شہر تاشقند میں صورتحال اس وقت کشیدگی کی طرف آئی جب افغان صدر اشرف غنی نے پاکستان پر یہ الزام عائد کیا کہ 10,000 جنگجو اس کی سرحد عبور کر کے افغانستان میں آئے ہیں۔ تاہم پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور کانفرنس میں موجود پاکستان خفیہ ایجنسی ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید نے اشرف غنی کے الزامات کو یکسر مسترد کر دیا۔ عمران خان صاحب نے مزید اشرف غنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب پاکستان کہہ رہا تھا کہ افغانستان سے بات چیت کریں تو اس وقت ایسا نہیں کیا گیا، اور جب طالبان فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں تو بات چیت کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ سارے معاملے کو دیکھتے ہوئے کچھ معاملات عوام کے سامنے کلیئر ہو رہے ہیں۔ سرائکی میں ایک مثال دی جاتی ہے، اٹھی آپ نہ سنگیا لانت گولیاں تے، مطلب کہ اشرف غنی صاحب سے طالبان خود سے سنبھالے نہیں جا رہے اور الزام پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ او اللہ کے بندے، جو امریکہ 20 سال میں طالبان کو کنٹرول نہ کر سکا، وہ آپ جیسے کٹ پتلی حکمران کیا کنٹرول کر سکیں گے؟ اس کا جواب مزید ویڈیوز کے اندر آپ کو ملتا رہے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔